پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اسکائی نیوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیررزم کا ڈرٹی گیم پاکستان ڈیکیڈ سے کھیل رہا ہے، لیکن اس پر ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ وہ ہم امریکہ کے، ویسٹ کے اور برٹن کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں، جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اگرچہ آگے چل کے انہوں نے پھر یہ جملہ بھی کہا کہ یہ ہماری مسٹیک تھی جو ہم نے ویسٹ کے لیے ٹیررزم کی ڈرٹی گیم کھیلی، اور پھر آگے چل کے پاکستان کے ڈفرینٹ جرنلسٹ سچ ایز نجم سیٹھی جو بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کرن تھاپڑ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں خواجہ آصف کا یہ جو کہنا ہے وہ تو صرف افغانستان میں جو ٹیررزم کا ڈرٹی گیم تھا اس کے بارے میں بات ہے، بھارت میں یا ایلسویئر تو پاکستان کا جو ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کی بات ہی نہیں۔ تو یہ ہے ڈاؤن پلے کرنے کا پاکستان کا سٹائل، جرنیلوں سے پولیٹیشنز تک، پولیٹیشن سے جرنلسٹ تک، اور یہ وہ دیش ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو درست راستے پہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، پاکستان کو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رکھنا چاہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ریزننگ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ لڑنا یا نہ لڑنا تو یہ بات کی بات ہے، اپنے ایول مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے، یہ میرے آج کے ولاگ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پورا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں پے پال، پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، تو ہمارے انہی یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑی کنٹریبیوشن آپ کی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سوشل میڈیا پہ ہماری بات چیت کو پھیلائیے۔ بات چیت میں نے آج کے ولاگ میں شروع کی خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے اسکائی نیوز میں، یلدا حکیم ایک بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں جن کو آسٹریلیا سے تعلق ہے اور وہ اسکائی نیوز پہ بہت امپورٹنٹ شوز کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرٹی گیم جو ہے ٹیررزم کی، یہ تو ہم ویسٹ کے لیے کھیلتے رہے، جیسا کہ وہ اس میں بالکل انوسنٹ ہے، اگرچہ وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے مسٹیک ہوئی، مگر وہ باتیں اتنی سہولت سے پاکستان کے جرنلسٹ ہوں، پولیٹیشنز ہوں، جنرلز ہوں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے، کیا اپنی خاطر، بھلے سے بھارت کی خاطر اپنے آپ کو نہ سدھارے، افغانستان کی خاطر اپنے آپ کو نہ سدھارے، دنیا کی خاطر اپنے آپ کو نہ سدھارے، اپنے آپ کو سدھار لیں اپنی خاطر، فار گاڈ سیک۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان سے جو کچھ میں سنتا ہوں، چاہے وہاں کے سو کالڈ لبرل جرنلسٹ سچ ایز نجم سیٹھی اور پتہ نہیں کیا کیا نامی گرامی لوگ ہیں، ان کی باتیں میں اس لیے نجم سیٹھی کا نام لے رہا ہوں کہ ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، روشن خیال کوٹ ان کوٹ جرنلسٹ ہیں، وہ بھی یہی گیم پلے کرتے ہیں کہ جی فالس فلیگ ہے اور ہم تو نہیں مانیں گے اور نیوکلیئر وار چھڑ جائے گی۔ یہ انہوں نے کرن تھاپڑ کے انٹرویو میں کہا۔ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ پاکستان کے ٹی وی میں جو ان کا شو ہوتا ہے اس میں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پاکستان میں پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، اگرچہ ان کو یہ باتیں بھی کرنا سوٹ نہیں کرتی، مگر کرن تھاپڑ کے جو کہ بہرحال لیفٹ لین کے ہیں، کوئی بھی آپ کی لیننگ ہو ہمارے لیے رسپیکٹ فلی ہوتی ہے، ہم آپ سے ایگری ٹو ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن بھارت کے ایک امپورٹنٹ جرنلسٹ کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ریئلائزیشن ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ وہ آپ کے ساتھ ویڈیو کلپ ود دا کرٹسی آف اسکائی نیوز ایز ویل ایز یلدا حکیم، میں ویڈیو کلپ تو پلے نہیں کر رہا، اس کا ایک آڈیو ہے جو ویڈیو کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسٹل ویڈیو پکچر کے ساتھ، تو سن لیجئے، بہت ہی چھوٹا سا کلپ ہے، آپ کو انسائٹ ملے گی پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے۔ You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations.
Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. ہے نا بڑی انٹرسٹنگ بات جو خواجہ آصف نے کہی کہ وی ہیو بین ڈوئنگ دس ڈرٹی گیم، ٹیررزم کی ڈرٹی گیم فار دا 3 decades، فار دا پاسٹ 3 decades. یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے. بائی دا وے 3 decades سے بھی پرانی کہانی ہے، جب انہوں نے جو سو کالڈ پٹھان تھے جن کو بھیجا تھا کشمیر میں 1948 میں، تو یہ تو تب سے شروع ہوئی یہ کہانی ہے. Right from the inception of Pakistan, unfortunately, sadly, this is reality. جو مرضی جھوٹ بکتے رہیں، جو مرضی دلیلیں دیتے رہیں، اپنی مرضی کی کتابیں کوٹ کرتے پھریں. بھئی آپ کی کتابوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں اور وہ موجود ہیں آن ریکارڈ. تو بہرحال یہ باتیں ہیں جو خواجہ آصف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو یلدا حکیم کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے یا اسکائی نیوز کے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ اس میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کبھی آنکھوں کو ملتے ہیں، کبھی یہ سر ایک طرح سے کھجانے کی کوشش کرتے ہیں اور لاسٹ ہیں، پاز دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو لانگ ہسٹری ہے ٹیررزم کی، جو سیزن جرنلسٹ ہیں، جو افغانی بیک گراؤنڈ کی ہیں. when she was 3 years old she moved with her parents to آسٹریلیا. تو وہ ایک ورلڈ وائڈ سیزن ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ ہیں. وہ پوچھتی ہیں کہ یہ تو آپ کی ہسٹری ہے پرانی. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم یہ ڈرٹی گیم کھیل رہے ہیں. اور کرن تھاپر کے شو میں نجم سیٹھی نے یہ کہا کہ خواجہ آصف نے جو کہا اصل میں وہ افغانستان کے کانٹیکس میں کہا ہے. اچھا، پاکستان اس وقت بہت ساری باتیں ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے. جی بلوچستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. میرا اگلا ولاگ اب آئے گا کہ بلوچستان اور کشمیر کے معاملات میں فرق کیا ہے. یہ جو پاکستان کے سو کالڈ ڈفر لبرل جرنلسٹ ہیں اور وہاں کی پولیٹیکل اشرافیہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں. میں کل معید پیرزادہ کا بھی ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی مجھے خوشی ہوئی، اطمینان ہوا. انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کے جرنیلوں کو ویک کیجئے. اگر یہ ویک نہیں ہوں گے یہ پاکستان کے پورے نظام کو ہائی جیک کیے رکھیں گے. بھلے سے وہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کا عمران خان دوبارہ سے پاور میں آ جائے، لیکن اگر آرمی جرنیل اس کے ماتحت ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بات چیت کرے گا، رستہ نکالے گا. آرمی جرنیل تو پاکستان کے کوئی بات چیت ہونے ہی نہیں دیتے. مشرف کے زمانے میں 2007-8 میں جو بات چیت بھارت کے ساتھ کشمیر کو ریزالو کرنے کے لیے ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی صورت نکل رہی تھی. مشرف کہہ رہا تھا کہ جی چلیے ہم ایسا کرتے ہیں 50 سال اس مسئلے کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ 50 سال بعد دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، پھر ہماری پبلک کنزمپشن بھی بدل جائے گی، پھر کشمیر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ہی کے پاس رہے، ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہے. مشرف جو اس وقت چیف دا آرمی سٹاف تھا، پریزیڈنٹ تھا، اس کے خلاف لائرز کی موومنٹ چلی اور پاکستان آرمی نے چلائی. یعنی جب بھی کبھی نواز شریف ہو، ایون مشرف ہو، جب بھی کسی پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے لیگل اور انلیگل جس کسی نے بھی امن کی راہ جیسے تیسے نکالنے کی کوشش کی، پاکستان آرمی کی مشینری نے کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ضرور کیا. اور پھر اس کے بعد آڈیسٹی ہے ان کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. اسی انٹرویو میں یہاں تک کہا خواجہ آصف نے کہ لشکر طیبہ کا تو اب پاکستان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو ریزسٹنٹ فرنٹ نامی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کیا وجود ہوگا. اس پہ بھی کڑا سا انہوں نے پوچھا تھا. یلدا نے، میں کسی اگلے ولاگ میں اس کو شیئر کروں گا. ایک کلپ میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی انٹرویو سے، جس میں وہ جب یہ کہتی ہیں کہ اچھا یہ تمہارا آرگومنٹ ہے کہ ہم ڈرٹی گیم کھیلتے رہے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ہم ڈرٹی گیمز کھیلتے رہے آن بہاف آف ویسٹ، سوویت یونین کے خلاف لڑے. تو وہ یہ کہتی ہے یہ تمہارا آرگومنٹ ہے. یہ ڈرٹی گیم ویسٹ کے اوپر احسان کر کے انہوں نے لڑی تھی. خواجہ آصف کو بھی پتا ہے، ان بغیرت لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. یہ پیسے کھانے کے لیے لڑی تھی.
پاکستان آرمی نے بھی اور وہاں کی اشرافیہ نے بھی. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے فرسٹ ٹینیور میں بات کی تھی کہ یہ بغیرت ایسے ہیں کہ ہم سے $33 بلین بھی کھا گئے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھائیں, اور ایونچولی 9/11 بھی پاکستان اور اس وقت کے افغانستان جو پاکستان کے کنٹرول میں ہی تھا وہاں پہ پلانٹ ہوا. یہ تو اب امریکنز کی بھی تھوڑی سی بیوقوفیاں ہیں نا, تھوڑی سی کیا, بہت بڑی بیوقوفیاں ہیں. سب پتہ ہے انہیں کہ 9/11 کہاں پہ پلانٹ ہوا تھا اور کون تھے اس کے پیچھے. اسامہ بن لادن کے پیچھے کون تھے, خالد شیخ کے پیچھے کون تھے, ایمن الظواہری کے پیچھے کون تھے. یہی لوگ تھے, پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کے لوگ تھے. اب یہ کہتے ہیں یہ فالس فلیگ جو ہے بھارت کی ڈیپ سٹیٹ نے کیا ہے اور اس کو بلوچستان کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. وہ تو ایک الگ ولاگ بنے گا, کوئی نہ کوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے آپس میں رشتے ناتے نہیں ہیں, لیکن بلوچستان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, کشمیر کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں میرے ولاگ میں کیا بات ہوگی وہ بلوچستان کے معاملہ پہ. وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ انڈیجینیس لوگ ہیں, وہ اپنی اسٹرگل 48 سے کر رہے ہیں, اور اکبر بگٹی کے مرڈر کے بعد تو انہوں نے بہت تیز کر دی, اور وہ تو کھل کھلا کے کہتے ہیں. جبکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بیک. اچھا میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلوچستان میں بھارت کرتا ہے. بھائی بھارت کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہوگا, دنیا کی پاورز اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر بلوچوں سے میں پوچھتا ہوں, بلوچ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھارت ہماری مدد کرے, جس طرح بنگالیوں نے کہا تھا 1970s میں 1971 میں ہماری مدد کرو, ہمیں پاکستان کے ظلم و ستم سے ہماری جان چھڑاؤ. وہ کہتے ہیں اسی طرح ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہماری سنتے نہیں بھارت والے. یہ تو بلوچ کہتے ہیں. اب وہاں پہ تو اسلامسٹ ٹیررزم کروائی جا رہی ہے رائٹ فرام 1947 انٹل ٹوڈے. تو خیر اس پہ میں ایک لمبا ولاگ لاؤں گا. اب بات ہم کرتے ہیں خواجہ آصف کی. میں نے ابھی کہا کہ میں ان کا دوسرا کلپ بھی یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں, تو سن لیجئے ان کا وہ دوسرا کلپ بھی جس میں وہ کیا فرماتے ہیں. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. تو یہ شخص یہ کہتا ہے پاکستان کا ڈیفینس منسٹر, ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمیں نہیں وار آن ٹیرر جوائن کرنی چاہیے تھی امریکہ کی, اور اس سے پہلے ہمیں سوویت یونین کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے تھا. تو کیا آپ نے احسان کیا تھا ویسٹ پہ, پیسے کھائے تھے, افغانستان کو برباد کیا تھا اور خود پاکستان کو بھی برباد کیا, جو آپ بار بار کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ٹیررزم کے سفرر ہیں. تو وہ ٹیررزم کہیں باہر سے تو نہیں آئی, اس کا پودا آپ نے لگایا پاکستان کے اندر, اور اس کو پانی آپ نے دیا, اس کی فصل آپ نے کاٹی, اور اگر بائی پروڈکٹ کے طور پر آپ کو بھی کچھ نقصان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن آپ تو اس نقصان کا پتہ رکھنے کے باوجود ایسا کر رہے تھے, کیونکہ آپ ٹیررزم کی دکانداری سے آپ کا ہر فرد پیسے کھانا چاہتا ہے. آپ ٹیررزم کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی مینٹیلٹی یہی ہے. جہاد فی سبیل اللہ آپ کی آرمی کا آفیشیل سلوگن ہے, اور اسلام کے بھی آپ مامے بنے پھرتے ہیں. اور جو اسلام کے اصل کسٹوڈین ہیں, سعودیز ہوں اماراتیز ہوں, وہ آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, اور رکھنا بھی چاہیے آپ کو, آپ ہیں ہی اس لائق. تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب نجم سیٹھی نے جسٹیفائی کیا کرن تھاپر کے اس شو میں, انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں جو خواجہ آصف نے کہا ہے اس کا مطلب تو صرف مجاہدین کا جو ایک ماڈل بنانا تھا اور وہ جہاد کرنا تھا, وہ آواز تھا. کیا نجم سیٹھی اور ان جیسوں کو پتہ نہیں کہ یہ جو جہاد کا کاروبار بامبے اسٹاک ایکسچینج پہ ہوا تھا, ممبئی ٹیرر اٹیک میں ہوا تھا, تاج محل ہوٹل پہ ہوا تھا, جس میں ہم کینیڈینز کے بھی کئی شہری مارے گئے, امریکنز مارے گئے, کیا وہ ٹیررزم افغانستان میں ہو رہا تھا؟ دہلی کے پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا, پٹھان کوٹ, اوری, کیا وہ افغانستان میں ہو رہا تھا؟ کشمیر میں جو آلویز ٹیررزم ہوتی رہی,
اور خاص طور پر کشمیر کی جو ٹیررزم ہے ہندو کشمیریوں کے ایکسوڈس کی صورت میں 1990s کی، وہ کیا افغانستان میں ہو رہی تھی؟ یہ نہیں پتا. خود وہ نجم سیٹھی یہ کہتا ہے، اور مجھے یاد بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میرا اپنا فرائیڈے ٹائمز جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کی تھی. میں نے اجمل قصاب کا انٹرویو جا کے مطلب ہمارے فرائیڈے ٹائمز نے کیا تھا، اور اجمل قصاب کے باپ کا معاف کیجیے گا انٹرویو کیا تھا، تو یہ سب پاکستان کے ساتھ تانے بانے تھے. تو یہ تو وہ خود کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب بھی، اور ان کی بیگم صاحبہ کے بھی اور جو آڈیو کلپس ہیں وہ وائرل ہیں تب سے آج تک. تو وہ بس صرف ایک تھا نجم سیٹھی کے لیے پاکستان کا ٹیررسٹ ایکٹ، وہ بھی اب شاید نہ ہو اس کی نظر میں، باقی نہیں تھے. اور باقی تو یہ سارے فالس فلیگ ہیں. اچھا، یہ جو فالس فلیگ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا پورے کا پورا کہ فالس فلیگ ہوتا کیا ہے، اور کیا کسی کو فالس فلیگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. خود 9 مئی کا جو پاکستان کا مشہور واقعہ ہے عمران خان کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف، جو پورے کا پورا یہ نیریٹو بنا کہ جی یہ فالس فلیگ تھا آرمی کا، اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں عمران خان تب سے اب تک، اور پھر یہ کوئی ایک اور بھی تھا شاید لاسٹ ایئر کا ایک، وہ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں فالس فلیگ تھا. تو ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ اپنے ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کے خلاف فالس فلیگ کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، اور آپ کی جنتا کی اکثریت اس پہ شور ڈالتی ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں معید پیرزادہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان آرمی کے سٹرکچر کو دنیا ڈیل نہیں کرے گی، وہاں پہ سویلین لوگ آگے نہیں آئیں گے اور جنرل ان کے ماتحت نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا. میں اس آرگومنٹ سے 100% ایگری کرتا ہوں. پاکستان کسی صورت بھی اپنی بہتری کی طرف نہیں جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جرنیل جو ہیں پولیٹیشنز کے پاکستان میں ٹرو سینس میں ماتحت ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو بہتری ہوگی. مگر وہ بہتری نہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، جرنیل تو بالکل نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا تو راج ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو وہاں کے حالات ہیں وہ اب ہمیں یہ بتاتے ہیں، جو خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے، یہ ڈرٹی گیم ہم 3 دہائیوں سے یعنی 30 ایئرز پلس سے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم بڑے معصوم ہیں. یہ اصل میں ویسٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اسی لیے اسکائی نیوز کی اینکر پرسن نے کہا کہ جب آپ 3 دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں، آپ کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے، تو پہلگام کے بارے میں جب بھارت یہ کہتا ہے تو پھر دنیا کہتی ہے کہ آپ نہیں کیا ہوگا، آپ کا ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نہ پھنسے ہوتے ویسٹ کی وجہ سے جہاد میں تو ہمارا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، ان امپیچیبل ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں. تو بہرحال پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے مان لیا کہ 3 ڈیکیڈ سے وہ ٹیررزم کی ڈرٹی گیم کر رہے ہیں. اب پاکستان کے جرنلسٹ مانے یا نہ مانے، فالس فلیگ کی جو چاہیں باتیں کرتے رہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جس سٹائل میں یہ ہوا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلگام کا ٹیررسٹ اٹیک بھی پاکستان نے ہی کروایا ہے. اور پاکستان کے فارمر میجر عادل راجہ تو اپنی ٹویٹ میں صاف کہہ چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کے سینئر ریسورسز نے بتایا کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک تھا یہ پاکستان نے ہی، یعنی پاکستان کے آرمی چیف کے کہنے پہ ISI نے کیا. اب پیچھے بات کوئی رہتی نہیں. اب فالس فلیگ کا جتنا چاہے آپ لوگ راگ الاپتے رہیے، جتنے چاہے نریٹو لاتے رہیے، یہ بات طے ہے کہ یہ آپ ہی نے کروایا. اب آپ کے پولیٹیشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ہمارا پانی بند ہوا تو ہم خون کے دریا بہا دیں گے. یہ ہے مینٹیلٹی آپ کی.
جو خواجہ آصف سے بلاول بھٹو تک اور آپ سب کے سرغنہ فوج کے اداروں سے لے کے انٹیلیجنس کے اداروں تک اسی مینٹیلٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی مینٹیلٹی کو آگے لے کے جاتے ہوئے آپ اپنے ہمسایوں کو افغانستان یا بھارت کو تو نہیں ڈبو پائیں گے، مزید اپنے آپ کو ڈبوئیں گے، اور اپنے راستے اگر آپ نے الگ نہ کیے تو خود ہی آپ تباہی کے گڑھے کھو دیں گے اور کھو چکے۔